قبلہ من کعبہ من دین من ایمان من صلی اللہ رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج بڑے لمبی چوڑی تقریریں کی جاتی ہیں، ثبوت کہاں سے ہے؟ یہ جو تم اکٹھے ہو کے مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہو، میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترمذی شریف نے تو باب المیلاد، امام ترمذی نے تو میلاد کا پورا باب قائم کیا ہے، اس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق سے جتنی احادیث مبارک ہیں، کہیں مصطفیٰ کے حسن کا ذکر ہے، کہیں مصطفیٰ کے جناب والا تذکرہ چلنے کا ہے، کہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ذکر ہے، کہیں مدنی زندگی کا ذکر ہے، کہیں مکی زندگی کا ذکر ہے۔ لیکن آؤ ذرا سنو، میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں آنے والے ہم اس مسجد کے چھت پر ہیں، مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں، ہماری اور آپ کی تعریف پروردگار فرشتوں میں کر رہا ہے۔ اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے راوی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، جس حدیث کے راوی سیدنا حضرت امیر معاویہ ہیں، وہ فرماتے ایک دن ایسا ہوا، ہم صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھنے کا مطلب کیا تھا؟ ہم کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ دکان پہ بیٹھے تب سیاسی گفتگو، ارے دکان کو چھوڑو، قبرستان میں آتے ہیں، قبر میں بھی آ کر، قبرستان پر بھی پہنچ کر ہماری باتیں قبرستان کے تعلق سے نہیں ہوتی، ہماری باتیں موت کے تعلق سے نہیں ہوتی، ہماری باتیں سیاسی ہوتی ہیں، ہماری باتیں تجارت کے تعلق سے ہوتی ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھنے کے بعد کام کیا کر رہے تھے؟ وہ یہ کام کر رہے تھے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے، اللہ تیرا شکر ہے انسان بنانے کے بعد نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، نبی کا صحابی بنایا ہے، انسانی شکل عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے دین عطا فرمایا ہے، نبی کی صحبت عطا فرمائی ہے۔ یہ صحابہ اکرام اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، مولا تیرا شکر ہے، راہ ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ذرا میری بات غور سے سننا، آج جو کہتے ہیں میلاد منانا کہاں سے ثبوت ہے؟ اب ذرا اندازہ لگائیں، صحابہ اکرام یہ ذکر کر رہے تھے، امیر معاویہ فرماتے اس جماعت کے اندر میں بھی موجود تھا، اتنی دیر میں آمینہ کے لال تشریف لائے، اور لانے کے بعد ارشاد فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہم نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اور اللہ کا شکر ادا کیا، مولا کا شکر ہے نبی کا غلام بنایا ہے، نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اے آقا ہمارا کوئی اور کام نہیں تھا۔ اب میرے مصطفیٰ نے جب یہ سنا اور فرمایا اللہ کی قسم، یہ میرے مصطفیٰ کی قسم ہے، صحابہ سے کہہ رہے اللہ کی قسم، کیا تم اسی لیے بیٹھے تھے کہ جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو؟ حضرت امیر معاویہ جواب دیتے ہیں یہ صحابی ہیں، آج کل کا اس کے ہم وزن پر کوئی اور ہوتا تو وہ کہہ دیتا۔ صحابی عرض کی یا رسول اللہ نہیں، ہم اسی لیے بیٹھے تھے، آقا ہم آپ سے کیا چھپا کے کریں گے، آپ تو زمین کی اندر کی بھی باتیں جانتے ہو اور آسمان کی باتیں بھی جانتے ہو، ہم آپ سے کچھ نہیں چھپا سکتے، ہم اسی لیے بیٹھے تھے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سنیں کہ میں نے جو قسم دلوائی اس وجہ سے نہیں دلوائی کہ ہو سکتا ہو تم کسی اور وجہ سے بیٹھے نہیں، میرے پاس ابھی جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ سے محبت کرنے والے، یہ آپ کی محبت میں بیٹھنے والے، یہ آپ سے عشق کرنے والے، رب تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور جب میرے محمد سے کہہ دے کہ جو میری تعریف کر رہے ہیں، میرے محمد کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں
اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں ان کا تذکرہ کر رہا ہے، اور فرشتوں دیکھو جن کے تعلق سے تمہارا خیال تھا یہ زمین پر فساد کریں گے، وہ تو مسجد میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں، میری حمد بیان کر رہے ہیں۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جتنے بیٹھے ہیں میں نے سب کو بخش دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ چاہتا ہوں آپ مجھے میرے بھائی یہ بتا کہ ہم یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی حدیث راوی سیدنا حضرت امیر معاویہ ہے، بتاؤ ہمارا خدا فرشتوں کی جماعت میں ہمارا ذکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اندازہ لگائیں، اور کون کر رہا ہے؟ یہ وہ کر رہا ہے کہ 18واں پارہ کہ اے انسان اور میرے بندے، ما غرک بربک الکریم، تو مجھ سے مغرور کیوں ہو گیا ہے؟ مجھ سے منہ کیوں موڑ لیا ہے؟ تو اپنی پیدائش کو دیکھ، آج ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، بڑا خوبصورت میرا چہرہ ہے، میرا جسم طاقت والا ہے، میرے پاس دولت ہے، مال ہے۔ اے نوجوانوں آپ بھی غور کرو، بزرگوں آپ بھی غور کرو، اور جو دائیں بائیں میری ماں بہن بیٹی سننے والی وہ بھی غور کریں کہ رب کہتا ہے آج تم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہو؟ آج مجھے چھوڑ کے ہو، میرا یہ ذکر نہیں کرتے، میری یاد نہیں کرتے، مجھے بلا بیٹھے ہیں۔ لیکن ذرا اپنی پیدائش پہ غور کر کہ ایک ناپاک پانی کے قطرے سے میں نے انسانی شکل عطا فرمائی ہے، اس ناپاک پانی کا قطرہ تھا، وہ ماں کے رحم میں گیا، اس سے کیا ہوا؟ خون بنا، خون بننے کے بعد تھا جیسی انگلی میں نے بنائی۔ بتاؤ یہ انگلی جو رب نے بنائی، کو ہے مائی کا لال ایسی انگلی بنانے والا؟ پوری دنیا ایک سائڈ، رب کہتا ہے ذرا کارخانہ قدرت میرا دیکھ، میری طرف توجہ تو کرنا کہ اتنا میں نے کرم تیرے اوپر کیا ہے۔ لیکن میں یہاں وہ رک کے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، انسانی ڈھانچہ بن گیا ماں کے پیٹ میں، ابھی روح نہیں ڈالی، پھر رب کہتا ہے جب تیرا جسم تیار ہو گیا پھر میں نے روح بھی ڈلوائی، لیکن زندہ ہو گیا ماں کے پیٹ میں، لیکن ماں کے پیٹ میں زندہ میں نے رکھا، 9 مہینے تک تو ماں کے پیٹ میں رہا، لیکن اے میرے بندے میں نے احسان نہیں جتلایا، احسان نہیں جتلایا، دنیا میں آیا، ماں کہتی ہے میں پال رہی ہوں،